ملک صدق سالم کے بادشاہ کا کردار بائبل کے ان کرداروں میں سے ایک ہے جو اسرار کے پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ ایک روز وہ ابراہیم پر ظاہر ہوا۔ ملک صدق کی زندگی کے بارے میں اور کوئی معلومات دستیاب نہیں۔ اس ایک روز کی کارروائی اتنی اہم تھی کہ تاریخ میں یاد رکھی گئی اور بالآخر نئے عہد نامے میں عبرانیوں کے نام خط میں ایک نمایاں مضمون بنی۔ ابراہیم اور ملک صدق کی یہ ملاقات انتہائی غیر معمولی ملاقات تھی۔ اگرچہ یہ دونوں افراد ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، تو بھی بعض مشترکہ خصوصیات کے حامل تھے۔ دونوں زمین اور آسمان کے خالق خدائے واحد کی پرستش اور خدمت کرتے تھے۔ ابراہیم ایک بڑی فوج کو شکست دینے کے بعد بڑی تعداد میں قیدی چھڑا لایا تھا۔ یہ ابراہیم کے لیے فتح عظیم تھی، اگرچہ ابراہیم کے ذہن میں اس فتح کے نشے میں اپنی شجاعت اور ہمت اور جرأت کے حوالے سے کوئی خوش فہمی موجود نہ تھی، تو بھی ملک صدق نے ابراہیم کو یاد دہانی کروا دی، اور مبارک ہے خدا تعالی جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ ابراہیم نے تسلیم کیا کہ ملک صدق اسی خدا کا عبادت گزار تھا جس کی پرستش میں خود کرتا ہوں۔ ملک صدق پرانے عہد نامے میں خدا کے عبادت گزار غیر یہودی لوگوں کے ایک ایسے چھوٹے سے گروہ کا رکن تھا جو خود تو یہودی نہ تھے، تاہم ان کا واسطہ یہودیوں سے پڑا۔ اس سے ثابت اور ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی پیروی کا تعلق جنیات سے نہیں بلکہ وفاداری کے ساتھ اس کے احکامات کی پابندی اور اس کی عظمت تسلیم کرنے سے ہے۔ کیا آپ خدا کو موقع دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ذریعے آپ سے مخاطب ہو؟ کیا آپ دوسروں کی زندگی جانچتے ہوئے ان کی زندگی میں خدا کے اثر کو بھی زیر غور لاتے ہیں؟ اگرچہ آپ کے خدا کی عبادت کرنے کے طریقوں اور دوسروں کے اس کی عبادت کرنے کے اعتبار میں نمایاں فرق موجود ہے، تو بھی کیا آپ اپنے اور دوسروں کے طرز عبادت میں موجود مماثلتوں سے آگاہ ہیں؟ کیا آپ واقعتاً بائبل کے خدا کی عبادت کرتے اور اسے جانتے ہیں؟ ملک صدق، ابراہیم، داؤد، یسوع اور بائبل کے دوسرے بہت سے افراد آپ کو یہی عظیم اور محیب خدا دکھاتے ہیں جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ وہ نہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی لا انتہا محبت کو جانیں، بلکہ یہ بھی کہ آپ اس کے ساتھ شخصی رفاقت رکھیں۔ خدا کے لیے زندہ رہنا آپ کو درست وقت پر درست جگہ موجود ہونے کے لائق بناتا ہے۔ اپنے دل کا جائزہ لیں کہ آپ کی وفاداری کس کے لیے ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ اگر آپ دیانتداری سے خدا کو جواب دے سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آمین۔